قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے جن معجزات اور فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ مختصراً درج ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو والد کے بغیر پیدا فرمایا، ماں کی آغوش میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی، پرندے کی شکل یا مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی، برس، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب فرما دیتے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے یا جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی پھانسی سے محفوظ فرما کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ کا دنیا میں نزول ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن اور برکت کا دور دورہ ہوگا اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تدفین ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ سے 5 وعدے فرمائے جن کی تفصیل قرآن پاک میں ہے۔ پہلے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کی وفات یہودیوں کے ہاتھوں سولی دیے جانے سے نہیں ہوگی بلکہ مقررہ وقت پر طبعی طور پر ہوگی۔ سلامتی کے ساتھ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا جو وعدہ تھا اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہود کے سب الزامات کی تردید فرماتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ چوتھا وعدہ آپ کے تابع داروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ نبوت کے منکرین میں گنتی کے چند افراد ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار، ہمدرد اور غمخوار تھے۔ حضرت عیسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل معجزات کے ظہور کے باوجود آپ کی نبوت کے منکر ہیں اور سختی سے کفر پر جمے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ حواری حور سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے چند مخلص ساتھی سفید پوشاک زیب تن کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں حواری کا لقب دیا گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری نہایت مخلص اور فرمانبردار تھے، لیکن ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا۔ حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ نے ان کا یہ مطالبہ سنا تو فرمایا، اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ بولے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہو جائے کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حواریوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ دسترخوان تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ مولانا مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا تھا یا نہیں، اس حوالے سے مفسرین کا اختلاف ہے، جبکہ جمہور امت نزول کے قائل ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث میں حضرت عمار بن یاسر سے منقول ہے کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خیانت نہ کرو، نہ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کرو، مگر انہوں نے خیانت بھی کی اور جمع بھی کیا اور اگلے دن کے لیے اٹھا بھی رکھا تو ان کے چہرے مسح کر کے بندر اور خنزیر جیسے بنا دیے گئے۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی
تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے نہ شادی کی، نہ رہائش کے لیے گھر بنایا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے۔ جہاں رات آ پہنچتی وہیں حالت بے سر و سامانی میں شب بسر کر لیتے، کیونکہ ان کی ذات سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی شفا اور تسکین پاتی تھی، اس لیے عام خلقت ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کرتی۔ یہود کو نہ صرف ان کی دعوت حق کے ساتھ بغض اور عناد تھا، بلکہ عوام میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کی برداشت سے باہر تھی۔ یہود کاہن سرداروں کے حسد اور عناد سے بھرپور پروپیگنڈے کی ناکامی کے بعد انہوں نے انتہائی قدم کے طور پر بادشاہ وقت کو مشتعل کر کے حضرت عیسیٰ کو تخت دار پر چڑھانے کی سازش تیار کی۔ گزشتہ چند صدیوں سے یہود کے برے حالات کی بدولت اس زمانے میں یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیاس کی حکومت اپنے باپ دادا کے علاقے میں بمشکل ایک چوتھائی حصے پر قائم تھی، اور وہ بھی برائے نام، جبکہ اصل حکومت اور اقتدار بت پرست شہنشاہ کیسر روم کو حاصل تھا، اور اس کے حکم پر یہودیہ کے اکثریتی علاقے کا گورنر یا بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا۔ یہود اگرچہ بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کر متنفر تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کے خلاف قلوب میں حسد کی آگ نے صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت کے حامل ان یہود کو اندھا کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک دن ان کے مرکزی نمائندے جمع ہو کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا، عالی جاں، یہ شخص ہم سب کے لیے شدید خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے عجیب و غریب شعبدے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ اور لوگوں کو بے دین کر ڈالا ہے۔ اب یہ عوام کی اس طاقت کے بل پر کیسر روم اور آپ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے فتنے کو فوری طور پر کچل ڈالنا بہت ضروری ہے۔